الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کی مختصر سمری شارٹ سمری انشاءاللہ سنیں گے۔ قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حجر آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے فضائل کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حسب معمول سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چھٹے پارے کی تقریباً پہلے 4 رکوع جو ہیں سورہ نساء پہ مشتمل ہیں، اس کے بعد سورہ مائدہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ چھٹے پارے کے شروع اور سورہ نساء کے آخر میں جو اہم مضمون ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بری بات کے بارے میں یہاں مختلف اقوال ہیں، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا یا کسی کو گالی دینا وغیرہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ معاف کرنے والوں کے بارے میں مستدرک کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرے، کسی پہ ایمان لائے اور کسی کا انکار کرے تو وہ بندہ پکا کافر ہے۔ پھر یہودیوں کی سرکشی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ پھر یہودیوں کے متعلق 3 مزید باتوں کا بیان آیا کہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ بیت المقدس یا آریحہ نامی بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، جس کی انہوں نے نافرمانی کی، اور ہفتے کے دن شکار سے منع کیا، اس کی بھی نافرمانی کی۔ پھر یہودیوں کے مختلف جرائم کا ذکر ہے، جن میں سر فہرست سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا ہے۔ پھر یہودیوں کے اس دعوے کی تردید ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی تردید فرماتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا اور آپ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسی منافق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا۔ اس کے علاوہ اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا
اور ہاتھ اور پاؤں مختلف تھے۔ یہودیوں کی مزید خرابیاں بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ اچھے لوگ بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، جو گزشتہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس کے بعد تمام بنی نوع انسان کو عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگو، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے، وہ خود بھی حق ہیں اور ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے، ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے، وہاں باطل کا گزر تک نہیں، لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں، اور اللہ عز و جل تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقائد ہیں ان کی تردید فرمائی۔ عیسائیوں کے 4 بڑے فرقے تھے، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ اور مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا کفری عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، اور اس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ مومنین کے لیے خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ پھر سورہ نساء کی آخری آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی وراثت کا بیان فرماتا ہے جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد۔ اس کے بعد 6 پارے میں سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ 1 آیت کے علاوہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ شیب الایمان میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ مائدہ میں مرکزی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان جانوروں کا ذکر ہے جو مسلمانوں پر حلال ہیں اور جو حرام ہیں۔ اس کے بعد وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے۔ انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور نا انصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا جب بحرین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکام پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔
کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم ہے، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں 3 واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ہم ترتیب کے ساتھ سنیں گے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیہ مبارکہ میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو پہلے بیان ہو چکے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ حرام کردہ جانوروں کے بارے میں فرمایا، مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بغیر ذبح کے مر گیا، بہنے والا خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ عز و جل کے نام پر کیا گیا ہو، مگر اس کے ساتھ غیر خدا کا نام اس طرح منسوب کیا جائے جیسے عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور وغیرہ، یا کوئی کسی کے ایصال ثواب کے لیے اس جانور کو اس ہستی سے، اس شخص سے منسوب کر دے جس کے لیے ایصال ثواب ہے، تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مزید فرمایا، گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور، وہ جانور جو لاٹھی یا پتھر وغیرہ یعنی بغیر دار چیز سے مارا گیا، جو گر کر مرا ہو خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا، وہ جسے کسی درندہ نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا۔ لیکن اگر ایسے واقعات میں یہ جانور ان میں سے کوئی مرے نہ، بچ جائے تو وہ حلال ہے۔ وہ جانور جو کسی بت وغیرہ کے سامنے بطور عبادت ذبح کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل دین سے متعلق یہ آیہ مبارکہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعد شکار کیے گئے جانور کے بارے میں احکامات ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کے ساتھ نکاح اور ان کے ساتھ کھانے پینے کے احکامات بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے، اس کا بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی کے احکامات کے بارے میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد مومنین کے لیے بخشش اور ثواب کا بیان ہے۔ پھر اس کا بیان ہے کہ وعدہ توڑنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، بیٹوں کی طرح۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا بیان ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 569 ایئرز کے بعد ہوئی۔ پھر بنی اسرائیل کی بزدلی کا بیان ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب
تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کے برعکس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خدا عز و جل جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب سے غمزدہ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کی اس کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے مولا، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ بنی اسرائیل کی بزدلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوتے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، تو جو پہلی دفعہ میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہوتے، بعد میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی آپس میں اس طرح شادی کی جاتی کہ پہلے پیدا ہونے والا لڑکا بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور پہلے پیدا ہونے والی لڑکی بعد میں پیدا ہونے والے لڑکے سے ان کی شادی کر دی جاتی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لویدا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے تیری بہن ہے اور تیرا نکاح اس کے ساتھ حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس کے جواب میں سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا، اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا۔ اس کے بعد جب سیدنا آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری مقبول نہیں ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل نے مزید کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلہ کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے۔ حابیل اور قابیل میں قاتل کون تھا؟ یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے، کاف سے قتل ہوتا ہے اور کاف ہی سے قابیل ہے، تو قابیل قاتل تھا۔ حابیل نے جب قتل کر دیا حابیل کو تو اس کی لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا اسے، تو اللہ عز و جل نے ایک کوہ بھیجا جس نے ایک دوسرے کوے کو اس کے سامنے قتل کیا، اور پھر اس کو زمین کھود کے اس کے اندر دبایا، تو اس طرح اس نے اپنے بھائی کو پھر دفن کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ بخاری شریف میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے، عرض کرتے اے اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا، تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد چور کی سزا بیان کی گئی کہ شرعی اعتبار سے جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد تورات شریف کی عظمت کا بیان ہے کہ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تورات میں بیان کیے گئے قصاص کے اصول کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق ماننے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اس کے بعد قرآن کریم کے نزول کا بیان ہے۔ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اس کے بعد یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ اس کے بعد مرتدین کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ مزید مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتا ہے تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ تم یہودیوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں۔ افسوس آج ہمارے ہاں ایسے کتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو نیکی کے کام میں تو تاخیر بلکہ ترک کر دیتے ہیں، لیکن گناہ کے کام میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ یہاں وہ شعر یاد آ رہا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا یہ حال ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں،
کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یہود و نصارہ یا صرف یہودیوں کے علماء کے بارے میں فرمایا کہ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کی اللہ کی بارگاہ میں سرکشی، کفر کا بیان ہے اور ان کی کچھ اور بری خصلتوں کا بیان ہے۔ اہل کتاب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ تم فرما دو اے کتابیو، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے، تم کسی شے پر نہیں ہو۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ پھر عیسائیوں کے مختلف انداز میں کیے گئے کفر کی تردید کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھٹے پارے کی آخری آیت یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ اس کے برعکس ارشاد فرماتا ہے اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیہ مبارکہ میں ان عیسائیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں چھٹے پارے کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بیان میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔